اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس میں آپ سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے آئیے آپ سب مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ اللہ ہم سب کا درود شریف پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا لاکھوں کروڑوں بار شکر۔ اور اس میں ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہونا۔ اب دیکھو فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اجازت لے کے گھر کے اندر داخل ہونا، تو کہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ بھی فرشتوں کو حکم ہے کہ درود شریف بھی پڑھو تو آہستہ آواز میں پڑھنا، ادب کو احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ وہاں پہ ان پی ٹی آئی کے مردودوں نے نواز شریف جب عمرہ کرنے گیا، وہاں مسجد نبوی کے اندر ان غلیظ گندے قادیانیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نعرے بازی کی کہ چور چور چور، بلند آواز سے چیخ چیخ کے، وہی ان کو سزا مل رہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے، آمین۔ تو باقی دیکھیں عمران کے عشق میں عورتیں پاگل ہوئی ہیں، ان کے بچے بھی پاگل انہوں نے کر دیے ہیں، اور یہ شیطان عورتیں ہیں، ان کے بچے بھی جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں ہوں، وہ بھی شیطان ہی ہیں۔ کیونکہ اگر ان میں انسانیت ہوتی تو یہ تو ان کا تو ایمان ہی پیسہ ہے، کیونکہ پیسہ لے کے یہ بم باندھ کے مسجدوں میں نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں، تو ان کا ایمان تو نہ ہوا نا، پھر ان کا ایمان پیسہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں، یوٹیوب فیملی ہے ہم، آپ سب میرے اپنے ہیں۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کم از کم اپنے جاننے والوں عزیز و اقارب سے، اپنے بچوں سے، اپنے فیملی ممبران سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور اس کے پراپر طریقہ ہے اس طریقے سے پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، کومنٹس کریں، پھر چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ اللہ آپ سب کی تمام عبادات قبول کرے، جو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا بھی اللہ بھلا کرے، جو نہیں کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے کہ حق سچ کی طرف آ جائے۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف کو یا شہباز شریف کو ووٹ دو، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ خدا را ان کو ووٹ دیں جو پاکستان کے وفادار ہیں، جو ہمارے ملک کے وفادار ہیں، ان کو ہرگز نہ دیں جو کہ ہمارے ملک کے غدار ہیں۔ تو کوشش کیا کریں
کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ملک کے وفادار ہیں، جو پاک فوج کے وفادار ہیں۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک ہے تو ابھی کئی عمران اور آئیں گے، کئی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، کئی اور آئیں گے، کئی غدار بھی اور آئیں گے، جیسے یہ عطا اللہ مینگل ہے، یہ کیا نام ہے، اختر مینگل ہے، اور کیا نام ہے، راجہ ناصر عباس ہے، اور یہ کیا نام ہے، یہ قومی اسمبلی میں جو ممبر ہے، اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے، وہ چادر والا، جس کا عمران پہلے مذاق اڑاتا رہتا تھا، دیکھیں جی اس کا نام ہی نہیں میرے ذہن پہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ، ایسے غدار بھی پیدا ہوں گے بلوچستان میں۔ اچھا، ان غداروں میں ہی وہ ایمان مزاری بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، یہ سب کا سب ایک ٹولہ ہے پورا۔ اللہ ان سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھے، فوج پاکستان کو محفوظ رکھے۔ آفت سید عاصم منیر وہ لیڈر ہے ہمیں عطا کیا ہے قدرت نے، اور نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یہ سب ملک کے وفادار ہیں۔ بھلا دیکھیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ جہاں بہت ساری خوبیاں رکھی ہوتی ہیں وہاں ایک آدھ عیب بھی موجود ہوتا ہے۔ عیبوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک عیبوں سے پاک۔ تو اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آفت سید عاصم منیر وہ عظیم لیڈر ہے جس کی صدر بش نے کل وائٹ ہاؤس میں وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کی غزہ کے مسئلے پہ، اس میں تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ 11 جہاز گرائے ہیں انڈیا کے اس آفت سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ دلیر کمانڈر ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا جس کے آگے سپر پاور تھا 2 گھنٹے نہیں ٹھہر سکا تو وہ بزدل تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو علی کی اولاد ہو، فاطمہ کی، علی اور فاطمہ کی اولاد ہو، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہو، بزدلی تو ان کے دور دور تک چھو کے بھی نہیں گزرتی ہے، وہ ہمیشہ دلیر ہی ہوتے ہیں۔ علی کا شیر ہو اور دلیر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب دیکھیں کس طریقے سے کوشش کیا کریں کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں غلط الفاظ کبھی استعمال نہ کریں، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہے، چاہے عثمان غنی ہے، چاہے حضرت علی ہے، کوئی بھی ہے نا، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر کے موتی ہیں، ہیرے ہیں، ان کی قدر کیا کریں۔ جو علی کو نہیں مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو باقی صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وکال پن کہہ رہا ہوں، روزے کیا لگتے ہیں، کسی بھی صحابہ کرام کی توہین کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ملک کے غدار ہوتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار ہوتے ہیں، ان کی حمایت کرنا بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کسی ایک یہ علیمہ جو ہے نا، وہ خود پکڑی بھی گئی ہے، کیوں انڈیا کے چینلوں پہ جا کے پاک فوج کے خلاف بکواس کر رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انڈیا کے تمام چینل چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ عمران کو باہر نکلواؤ، ہمیں وہ اگر ہے تو ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کام یہ جو کر رہے ہیں یہ غداروں کا ٹولہ ہے پورا، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس میں کوئی بھی سیاسی بندہ نہیں ہے۔
یہ سب کے سب ٹاؤٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، انہی کے۔ ابھی وہ شہباز گل ہے، وہ CIA کا پکا کنفرم ملازم ہے، روزہ کی حالت میں۔ اور اسی طرح عادل راجہ ہے، وہ موساد کا ایجنٹ ہے۔ اسی طرح باقی یہ جو ہے نا چمچے کڑچے جتنے بھی ہیں نا آگے، یہ سب انہی کے ایجنٹ ہیں۔ تو اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ سید عاصم منیر وہ شعر ہے جس کو ملک ریاض نہیں خرید سکا، خریدنے کی کوشش ضرور کی، جب نہیں خرید سکا تو ڈر کے ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے کتنی کوشش کی، کتنی آفر کی، 5000 کنال سے سٹارٹ لیا، 25,000 کنال پہ آ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں پہ تو بک جائے گا، کوئی اور ہوتا تو 25,000 کنال منہ سے کہنا آسان ہے، وہ بھی بحریہ کی زمین۔ اتنا پیسہ آ سکتا تھا کہ اس کی 7 پشتیں بھی بیٹھ کے کھاتی، لیکن کیا تھا، وہ ولی اللہ ہے، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ جو آخرت جس کے بارے میں سوچتی ہیں نا، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ جس کو ٹرمپ نہیں خرید سکا، ٹرمپ نے کیا کیا آفریں لگائیں، وہ نہیں خرید سکا، ملک ریاض نہیں خرید سکا، اور جتنی بھی عالمی طاقتیں مل کے، موساد، اس سے پہلے جتنے بھی آتے رہے ہیں نا، وہ ایک دن حلف لیتے تھے، اگلے دن امریکہ کا دورے پہ چلے جاتے تھے۔ کیوں؟ وہاں جا کے ایگریمنٹ سائن کر کے آتے تھے۔ ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ تم لوگوں نے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ادھر ہی امریکہ میں ہی رہائش اختیار کرنی ہے، ادھر ہی نیشنلٹی آپ لوگوں کی پوری فیملی کو مل جائے گی، اور اپنے ملک میں جا کے نہ تو کوئی فیکٹری کارخانہ لگنے دینا ہے، اور اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا میں بھیک منگوانی ہے، اور اس کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں دینا ہے۔ اختیار ہمیشہ فوج اپنے پاس رکھتی تھی، اب اختیار ملا ہے وزیر اعظم کو، صدر کو، اور یہ جو اپوزیشن لیڈر کتے کی طرح فوج پہ بھونک رہے ہیں نا، اگر مشرف دور میں اس طرح بھونکتے نا تو انہوں نے لٹکا دینے تھے۔ اس نے وہ بگٹی جیسے بزرگ بندے کو کس طریقے سے شہید کیا تھا، جو کہ ملک کا وفادار تھا۔ تو آج وہ جہنم حاصل ہو چکا ہے، اور اس کی آخرت روزے کی حالت میں، اس کی آخرت لوگوں نے دیکھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بددعا اس کو کیسی لگی، وہ لال مسجد کے یتیم مسکین حافظ قرآن بچیوں کی بددعا اس کو کیسی لگی، اس کے جسم سے بدبو اور کیڑے پڑ گئے تھے اس کے جسم میں۔ تو یہ آخرت ہوئی تھی، خاموشی کے ساتھ اس کو لا کے دفنا دیا گیا تھا، اس کی قبر پہ بھی کوئی بندہ نہیں جاتا ہے، یہ حال ہو گیا ہوا ہے۔ تو باقی دیکھیں، ڈاکٹر قدیر خان کا حق تھا فیصل مسجد میں دفنانے کا، اس کو عمران نے نہیں وہاں پہ دفن ہونے دیا۔ کیا؟ کس کے کہنے پہ؟ امریکہ کے کہنے پہ۔ ٹاؤٹ جو ہے ان کا ایجنٹ ہے ان کا، اور فراڈ کیا یوتھیوں کو لگا رہا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی، اور بعد میں امریکہ سے ہی اس کے بیٹے اور خود مدد مانگ رہے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے، امریکہ کا بھی اپنا مفاد ہے، وہ کبھی ان کی سائڈ نہیں لے گا، وہ اپنا مفاد دیکھے گا کہ اس کا مفاد کس چیز میں ہے۔ تو اسی طرح خدا را اپنے ملک کی، اپنے فوج پاکستان کی وہ کریں۔ یہ علیمہ کی ایک ویڈیوز بھی پکڑی گئی ہے جس میں یہ عالمی طاقتوں سے کہہ رہی ہے، انڈیا سے کہہ رہی ہے، سے، موساد سے، کہ آ جاؤ حملہ کر دو، یہ اس وقت ہم لوگ آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے، میرے بھائی کو کسی طرح باہر نکالو۔ وہ پاکستان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اس کو، ان لوگوں کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے اور ڈالر عزیز ہے، بس ڈالر ہی ان کا ایمان ہے۔ کیونکہ یہ تو قادیانی ہے، مسلمان تو ہے ہی نہیں، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ پوری کی پوری عمران فیملی قادیانی ہے، میں گارنٹی سے روزے کی حالت میں ہوں، الفن کہہ رہا ہوں۔ کوئی یوتھی کو اعتراض ہو تو وہ کوئی ایک ویڈیو مجھے آ کے ان باکس میں سینڈ کر دے یا کومنٹس میں سینڈ کر دے جس میں اس نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ یوتھیوں کو میں ویڈیو دے سکتا ہوں جس میں وہ مردود کہہ رہا ہے
کہ میں تم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے نجات دلاؤں گا، باہر نکالوں گا۔ تو اس کو جو نبی پاک کی غلامی سے نکل گیا وہ تو جنمی ہو گیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کو کافر بنا رہا تھا، باہر نکال رہا تھا، یوتھیوں کو تو وہ بنا چکا ہے۔ اب باقیوں کو اپنا ایمان بچاؤ، اس کو پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب مت کرو۔ کوئی ایک ویڈیو میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ یہ قادیانی ہے۔ اس کا نانا مرزا غلام احمد قادیانی کا 13واں خلیفہ تھا۔ تو اب دیکھ لیں، آپ لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آخرت بچانی ہے یا دین بچانا ہے، اپنی آخرت بچانی ہے یا عمران بچانا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اپنا ایمان بچائیں، اپنی آخرت بچائیں، اپنے بچوں کی آخرت بچائیں۔ اور ابھی کئی اور آئیں گے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کی جہالت پہ 15 سال کے پی کے میں ملے ہیں، ان کو کیا کیا انہوں نے؟ کوئی یوتھیا بتائے گا وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ 8 ارب کا صوبہ قرضدار تھا، 986 ارب کا کیسے قرضدار ہو گیا؟ نہ کوئی اسکول بنا، نہ یونیورسٹی بنی، نہ کالج بنا، نہ کوئی فیکٹری کارخانہ لگا، نہ کوئی اسپتال بنا۔ وہاں کے اسپتالوں کا برا حال، اسکولوں کے 4 سالوں سے ٹیچروں کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 80,000 بچہ کے پی کے میں 2025 میں فیل ہو چکا ہے۔ کوئی یوتھیوں کو فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔